الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے 2 مہینے سے جمعے کی نمازیں نہیں ہو رہی ہیں اور مساجد میں بھی جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام نہیں ہو رہا ہے۔ اب عید آ رہی ہے اور عید کے تعلق سے بہت سارے لوگوں کے سوالات ہیں کہ عید کے دن نماز پڑھنے کا شرعی طور پر کیا حکم ہوگا ان حالات میں۔ مفتیوں کے فتوے بھی سامنے آئے ہیں، بعض علماء نے ضروری باتیں بھی اس تعلق سے بتائی ہیں۔ عام آدمی کا کام تو یہ ہے کہ مفتی حضرات اور علماء نے جو کچھ کہا ہے اس کو آنکھ بند کر کے قبول کرے اور ان کی ہدایت کے مطابق ہی عمل کرے۔ کچھ کنفیوژنس البتہ بعض لوگوں کو، خاص طور سے ان لوگوں کو جو تحقیق کے عادی ہوتے ہیں، ان کو پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو آج میں ہمارے بعض احباب کی خواہش پر یہ معلوماتی کلپ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ اس کلپ کو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا اور آپ سمجھ جائیں گے کہ موجودہ حالات میں عید کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے۔ میرے پاس اس وقت کتابیں ہیں، حنفی فقہ کی کتابیں، حنبلی فقہ کی کتابیں، کتاب الفقہ علی المذاہب الاربع جو عبد الرحمن الجزری کی لکھی ہوئی مشہور کتاب ہے۔ اس کے علاوہ الموسوعۃ الفقہیہ، یہ بہت مشہور کتاب ہے فقہ کی، جس میں ائمہ اربعہ کے بارے میں تفصیل سے تحقیقی باتیں کہی گئی ہیں۔ کویت حکومت کی جانب سے اس کتاب کو چھاپا گیا اور بہت ضخیم کتاب ہے۔ ان تمام کتب کا مطالعہ کرنے کے بعد جو نتائج اخذ ہوئے ہیں اس کے حوالے سے بہت ہی مختصر میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیجئے کہ عید کی نماز کی حیثیت کیا ہے۔ حنفی فقہ میں نماز عید کو واجب کہا گیا ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں واجب کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی غیر ضروری طور پر واجب کو چھوڑ دے تو وہ گناہ گار ہوتا ہے، اور کسی مجبوری کی وجہ سے واجب چھوٹ جاتی ہے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اس وقت مجبوری کی ہی صورتحال ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ یہ واجب ادا نہ کر سکیں تو آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، گرفت میں نہیں آئیں گے۔ شافعی فقہ میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ سنت موقدہ ہے، تو سنت موقدہ کا جو حکم ہوتا ہے عید کی نماز کا بھی وہی حکم ہوگا۔ یعنی اگر جان بوجھ کر کوئی آدمی چھوڑ دے تو اس کو گناہ گار ہوگا، لیکن اس وقت موجودہ حالات میں چونکہ سارے مجبوری کا شکار ہیں، اس لیے سنت موقدہ ترک کرنے کا ان کو گناہ نہیں ہوگا۔ البتہ یہ کہا گیا ہے کہ جیسے سنت موقدہ کی بعد میں قضا کی جا سکتی ہے، اسی طرح عید کی نماز کی بھی قضا کی جا سکتی ہے، لیکن اس قضا کا طریقہ کیا ہونا چاہیے یہ ہم آگے بتاتے ہیں۔ حنبلی فقہ میں اس کو فرض کفایہ کہا گیا ہے، اور فرض کفایہ ایسے فرض کو کہتے ہیں جو بنیادی طور پر ہے تو فرض ہی، لیکن یہ کفایہ ہے۔ کفایہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر بستی میں چند لوگ ادا کر لیں، جیسے حنبلی فقہ میں جیسے جمعے کو 40 آدمی کی شرط ہے، ویسے ہی عید کی نماز کے لیے 40 آدمی کی بھی شرط ہے حنبلی فقہ میں، اور 40 آدمی کسی مقام پر جمع ہو کر عید کی نماز پڑھ لیں تو یہ کفایہ ہے، لہٰذا سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی آدمی اس بستی میں رہتا ہے جہاں پر ایک مسجد میں نماز عید 40 آدمی ادا کرتے ہیں تو باقی لوگوں کے اوپر سے یہ فرض ساقط ہو جاتا ہے، ان کو نماز نہ پڑھنے کا کوئی گناہ ہونے کا سوال نہیں ہے۔ لیکن چونکہ اس کو فرض کا درجہ حاصل ہے، لہٰذا حنبلی فقہ میں بھی اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کی قضا کی جا سکتی ہے۔ اب میں تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ کچھ روایتیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جو قضا کے تائید میں ہیں۔ جو علماء وہ یہ حدیث پیش کرتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو اطمینان اور سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ چلو، نماز پڑھنے کے لیے جاؤ، اور جتنی نماز تم کو مل جائے اتنی پڑھ لو، اور جو چھوٹ جائے ان کی قضا کر لو۔ تو اس حدیث کی روشنی میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی قضا بھی کی جا سکتی ہے۔ اب آئیے میں 3-4 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں ایک باب قائم کیا ہے باضابطہ، صرف حدیثیں ہی بیان نہیں کی بلکہ باضابطہ ایک باب قائم کیا ہے، اور اس باب کا نام ہے اذا فاتہ العید یصلی رکعتین وکذالک النساء ومن کان فی البیوت والقرى۔ یعنی جیسے عورتیں گھروں میں 2 رکعت نماز پڑھتی ہیں، اسی طرح مرد حضرات بھی جن کی عید کی نماز چھوٹ گئی ہے، کسی وجہ سے ادا نہ ہو سکتی ہے، کہ وہ 2 رکعت نماز گھر میں پڑھ لیں۔
الموسوعۃ الفقہیہ میں سنن بیہقی کے حوالے سے کچھ حدیثیں بیان کی گئی ہیں. حدیث نمبر 300، 301، 302 یہ پورے تسلسل میں اسی تعلق سے حدیثیں ہیں کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ نماز عید ان کی چھوٹ جاتی امام کے ساتھ تو وہ گھر آتے اور اپنے گھر والوں کو جمع کرتے اور پھر ان کے ساتھ نماز عید ادا کرتے، کیونکہ نماز عید کے لیے جماعت شرط ہے جیسے کہ جمعے کے لیے بھی شرط ہے. البتہ خطبہ شرط نہیں ہے. جمعے میں خطبہ شرط ہے، عید کی نماز میں خطبہ شرط نہیں ہے، صرف سنت ہے. تو بغیر خطبے کے بھی عید کی نماز ہو سکتی ہے. مصنف عبد الرزاق میں قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث لکھی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ حضرت قتادہ کا ہی یہ قول ذکر کیا گیا جس میں آپ نے فرمایا کہ جس کی عید کی نماز فوت ہو جائے، جس کی عید کی نماز چھوٹ جائے، وہ نماز پڑھے جیسے کہ امام کے ساتھ پڑھتا ہے. جیسے امام کے ساتھ پڑھتا ہے تکبیرات کے ساتھ 2 رکعت، اسی طرح وہ بھی تکبیرات کے ساتھ 2 رکعت ادا کرے گا. مصنف ابن ابی شیبہ اس میں مشہور تابعی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ذکر کیا گیا ہے، فی من فاتہ العید یصلی مثل صلاۃ الامام. یہاں پر بھی وہی بات کہی گئی ہے کہ جیسے عید کی نماز پڑھی جاتی ہے ویسے ہی عید کی نماز بغیر خطبے کے 2 رکعت جماعت کے ساتھ ہو تو اچھا ہے، پڑھ لیں. حضرت ابراہیم النخعی فرماتے ہیں اذا فاتتک الصلاۃ مع الامام فصلی مثل صلاتہ. تو اسی طرح جیسے کہ امام کے ساتھ پڑھتے ہیں ویسے ہی آپ پڑھ لیں. بعض محققین یہ کہتے ہیں کہ 4 رکعت پڑھنے والی روایت میں جو اسناد ہے وہ منقطع ہے، لیکن بعض فقہا نے 4 رکعت والی روایت کو بھی قبول کیا ہے. جیسے کہ امام احمد بن حنبل کے حوالے سے بھی الموسوعۃ الفقہیہ میں یہ لکھا گیا ہے کہ 4 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اور اس میں آپ کو اختیار دیا گیا ہے، آپ چاہیں تو 4 رکعت پڑھیں، چاہے تو 2 رکعت کر کے الگ الگ پڑھیں، چاہے تو 2 رکعت پڑھیں. کیونکہ جو 4 رکعت پڑھنے کی روایت پیش کرتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ جیسے جمعے کے دن ظہر کی نماز 4 رکعت کے بجائے جمعے کی 2 رکعت مقرر ہے، اور 2 رکعت اگر چھوٹ جائے جمعے کی تو ظہر کی 4 رکعت پڑھی جاتی ہے. اسی طریقے سے عید کے دن بھی ویسے ہی ہوگا، چونکہ آپ خطبہ بھی نہیں سن رہے ہیں اور عید کی نماز بھی تکبیرات کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو ظہر کی طرح عید کی نماز کی بھی 4 رکعت ادا کرنے ہیں. لیکن یہاں پر بہت لچک ہے فقہا کے نزدیک، بہت زیادہ سختی کسی موضوع پر بھی نہیں ہے، آپ جیسے چاہے پڑھ سکتے ہیں. اب بہتر یہ ہے کہ اپنے امام آپ جس کو فالو کر رہے ہیں ان کے امام کے مطابق آپ ادا کریں تو زیادہ بہتر ہے. اب دیکھیے میں آپ کو سب سے پہلے حنبلی فقہ میں جو نماز کے عید کے فوت ہونے کے بارے میں لکھا گیا ہے وہ پڑھتا ہوں. اگر کسی کی نماز عید فوت ہو جائے تو اس کو سنت یہ ہے کہ اسی صفت پر جیسے عید کی نماز پڑھی جاتی ہے مسجد میں اسی صفت پر اس نماز کی قضا کرے، چاہے زوال سے پہلے ہو چاہے زوال کے بعد ہی کیوں نہ ہو. زوال سے پہلے پڑھنا زیادہ بہتر ہے، 12 بجے سے پہلے پڑھنا زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر بعد میں پڑھیں تو بھی عید کے دن آپ نماز پڑھیں اور اسی طرح پڑھیں گے جس طرح سے عید کی نماز پڑھی جاتی ہے. لیکن حنفی فقہ کے جو علماء ہیں وہ 4 رکعت پڑھنے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. اب آئیے کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ میں کیا لکھا گیا ہے. حنفیہ کہتے ہیں کہ عیدین کی نماز درست ہونے کے لیے نماز جمعہ کی طرح جماعت شرط ہے. حنفی میں گھر میں جماعت کے ساتھ عید کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی. اگر امام کے پیچھے نہ پڑھی جا سکی تو اب شرعاً اس کی قضا کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا. حنفی فقہ میں نماز عید کی قضا نہیں ہے، نہ وقت کے اندر نہ وقت کے بعد. اگر جماعت کے ساتھ ہی پڑھیں گے تو عید کی نماز ہوگی، اکیلے پڑھیں گے تو عید کی نماز نہیں ہے. اگر کوئی شخص اس کی قضا تنہا پڑھنا چاہے تو جیسے جمعے میں تنہا نماز پڑھنے کا وقت آئے تو جمعے کی جگہ ظہر کے 4 رکعت پڑھتے ہیں، اسی طرح 4 رکعتیں بغیر زائد تکبیروں کے پڑھنا چاہیے. جب آپ 4 رکعت پڑھیں گے تو عید کی تکبیرات کے ساتھ نہیں پڑھیں گے بلکہ عام حالات میں پڑھیں گے. اور حنبلی فقہ میں یہ کہا گیا ہے کہ جمعے کی طرح اس کے صحیح ہونے کے لیے بھی جماعت شرط ہے. حنبلی فقہ میں بھی عید کی نماز صحیح ہونے کے لیے جماعت شرط ہے. البتہ سنت یہ ہے کہ اگر امام کے ساتھ کوئی نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اس کی قضا کی جائے گی، اور قضا اسی طرح ہوگی جیسے کہ عید کی نماز، یعنی کہ 2 رکعت. اب آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی
कि अगर आप हनफी हैं तो 4 रकात अदा करेंगे, अगर आप हम्बली हैं तो 2 रकात अदा करेंगे। और जो लोग 4 रकात अदा करेंगे वो आम 4 रकात की तरह 4 रकात पढ़ेंगे, चाहे तो 2-2 करके अलग अलग पढ़ें, चाहे 4 रकात मिलाकर पढ़ें, उसमें ज़ायद तकबीरें नहीं। लेकिन जो ख़ज़ा के तौर पर पढ़ रहे हैं 2 रकात, उनको उसी तरह पढ़ना चाहिए जैसे ईद की नमाज़ पढ़ी जाती है, ज़ायद तकबीरों के साथ। इमाम शाफ़ई कहते हैं कि नमाज ईदैन में जमात उनके लिए सिर्फ सुन्नत है। जमात के बग़ैर भी शाफ़इयों के पास ईद की नमाज़ हो सकती है। जो शख्स इमाम के साथ ईद की नमाज़ नहीं पढ़ सका, उसके लिए सुन्नत यह है कि जिस तरह उसके पढ़ने का तरीक़ा है उसी तरीक़े के मुताबिक ख़ज़ा पढ़ ले। अकेले भी होगी तो ख़ज़ा ही पढ़ी जाएगी। इसी तरह अगर नमाज ज़वाल के बाद पढ़ी गई तो भी वो ख़ज़ा होगी, और ज़वाल से पहले पढ़ी गई तो अदा कहलाएगी। यानी अब इमाम शाफ़ई ये कहते हैं कि अगर ज़वाल से पहले पढ़ी जाएगी ख़ज़ा तो वो अदा में ही शुमार होगा, अलबत्ता ज़वाल के बाद अगर पढ़ी जाएगी तो तब उसको ख़ज़ा कहेंगे। अब इन तमाम बातों के बाद मैं समझता हूँ आपके लिए कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रहेगा। आप अगर हनफ़ी हैं तो हनफ़ी तरीक़े के मुताबिक 4 रकात नमाज़ पढ़िए, और अगर हम्बली हैं तो बेहतर यह है कि आप 2 रकात पढ़ लें, क्योंकि इसमें 2 रकात की सराहत की गई है। और शाफ़ई में भी 2 रकात ही पढ़ना है। हम्बली के पास जब भी आप 2 रकात पढ़ेंगे, चाहे वो ज़वाल से पहले हो कि ज़वाल के बाद हो, वो क़ज़ा ही कहलाएगी। अलबत्ता शाफ़ई के पास ज़वाल से पहले हो गई तो अदा में शुमार होगी, ज़वाल के बाद होगी तो क़ज़ा में शुमार होगी। इंशाअल्लाह ये मालूमात आपके लिए मददगार साबित होंगी। दुआ में ज़रूर याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।